17% ریٹ تو ہے، لیکن آپ کسی کو 17 چارج کر دیتے ہیں، کسی کو 0 چارج کر دیتے ہیں. تو آپ بیسکلی اس کو ٹھیک کریں اور یونیفارملی جو ہے اس کے اوپر آپ 17% چارج کریں، اور اس کے بعد آپ نے ریفنڈ دینا تو ریفنڈ دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے کسی کو سبسڈی دینی ہے سبسڈی دے دیں. لیکن اس طرح ڈسٹورشن آپ جو کرتے ہیں تو اس میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. یہ سارا جو اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تقریباً 700 بلین روپے کی انہوں نے ہمارے سے بات کی، جس کے بیچ میں انکم ٹیکس وغیرہ بھی تھا، جس میں ایگزمپشنز تھیں کوئی انکم ٹیکس میں، جس میں آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے اس کے اوپر جو ایگزمپشن دی گئی ہے انکم ٹیکس کی وہ بھی تھا، اور پھر سیلز ٹیکس کے اوپر ایگزمپشنز کی بات ہوئی. تو یہ سارا جو 700 ارب روپے کا جو بل تھا اس کو ہم نے 343 بلین پہ لے کے آ گئے. 343 بلین جب لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 343 بلین کے ہم نے نئے ٹیکس لگا دیے. یہ بیسیکلی ایگزمپشنز ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس کا داؤ لگتا تھا وہ آ کے اپنے پروڈکٹس کو ٹیکس ایگزمپٹ کروا دیتا تھا. تو اس کا بہت ہی سمپل میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں تاکہ یہ آج ابہام ہی ختم ہو جائے کہ یہ ٹیکسوں کا بوجھ لوگوں پہ پڑے گا اور یہ مہنگائی ہوگی. 343 ارب روپے کے ایگزمپشن جو ہیں وہ ہٹائی گئی ہیں، جس میں مشینری کے اوپر اور اس کے پروڈکٹس 112 ارب، فارما کے اوپر 160 ارب، اور باقی جو ہے جس کو ریسٹ آف دی گوڈس کی بات کریں تو وہ تقریباً 71 ارب. اب مشینری کا 112 ارب جو ہے وہ ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکس ضرور دے دیں گے جب یہ امپورٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ ریفنڈ ہو جائے گا آپ. اور ہم نے اس کے اوپر ایک اور آگے چیز کہہ دی ہے کہ یہ جو ہے یہ 7 دن کے اندر ریفنڈ ہوگا، اور اگر 7 دن میں ریفنڈ نہیں ہوگا تو ایڈجسٹیبل ہو جائے گا. آپ کسی اور ٹیکس کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. سیلز ٹیکس کی اگر آپ کے پاس ہے اگر وہ ٹیکس اس کے اگینسٹ ریفنڈ کر دیں. اگر انکم ٹیکس بھی آپ نے پے کرنا ہے ایف بی آر کو اس کے اگینسٹ کر دیں. یہ تو میرے خیال میں ہمارے جو بزنس مین ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے جب یہ بات سنی چند نے تو انہوں نے کہا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان میں. کیونکہ وہ حالانکہ میرے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے چیئرمین ایف بی آر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو ہے ہم آج کل 48 گھنٹوں میں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یار 48 گھنٹے نہیں 7 دن میں کر دو، لیکن کنفرم کر دو. تو نہ صرف وہ 7 دن میں ہوگا، انہوں نے ایک اور چیز کہہ دی، انہوں نے کہا سر اس کو آپ ایڈجسٹل بھی کر دیں کہ یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. باقی فارما کا 160 بلین ہے وہ بھی ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے. اب رہ گیا 70 ارب روپے. 70 ارب روپے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لگژری آئٹمز ہیں اس میں کوئی بزنس کے آئٹمز بھی ہیں. اب لگژری آئٹمز میں کیا ہیں؟ امپورٹڈ سٹیکس ہیں، فش ہے، سامن لوگ منگوا رہے ہیں، ہائی اینڈ بیکری آئٹمز آ رہی ہیں، برانڈڈ چیز آ رہی ہے، امپورٹڈ ساسیجز آ رہے ہیں، امپورٹڈ بائسیکلز ہیں. اس سارے 71 ارب میں آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، صرف 2. کھودا پہاڑ نکلا چوہا.
مطلب پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس کو نکال کے 343 بلین ہوا، اس میں سے کامن مین پہ 2 ارب روپے. اچھا وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کامن مین کے لیے. اس میں بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں، سوئنگ مشینز ہیں، میچ باکسز ہیں، آئیڈیوائز سالٹ ہے، ریڈ چلیز ہیں اور کانٹرسپٹیوز ہیں. یہ ہیں. اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس 2 ارب سے تو پھر میرا خیال میں تو ہم بات صحیح نہیں کر رہے نا. تو یہ ہے لب لباب کہ ہم اس لیے لگا رہے. اچھا یہ پھر جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اس میں ایگزمپشن وہ دے دیں گے ریفنڈس، تو آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یار پھر تم پیسے کیسے اور بیچ میں بڑھاؤ گے. تو ہم نے کہا یار اس کا مقصد پیسے بڑھانا نہیں ہے، اس کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے. ہم نے وہ تو ویسے ہی کر لیا ہے، ہمارا تو اس وقت ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جا رہے ہیں. یہ ہے ڈاکومنٹیشن کی، اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد بے شک اس کو ریفنڈ کر دیں. لیکن وہ جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو انکم اور آئے گی، جو پرسنل انکم آئے گی، جو انکم جو اداروں کی انکم ہوگی، اس کے اوپر تو ٹیکس لگے گا. کیونکہ ونس یور یو نو your اسٹریم از ڈاکومنٹڈ، تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے وہ سارا کام پھر سے صحیح جگہ سے شروع ہوتا ہے. ہاں اب وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے، اگر نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے تو اس کو ریفنڈ بھی نہیں ملے گا، تو آپ کو ڈاکومنٹ تو کرنی پڑے گی. تو یہ ایک طریقہ ہے اور بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ ہم آپ پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں ٹیکسز کا، آپ ریفنڈ دے دیں، اور وہی ہم کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسیکلی بڑے 2 مشینری اور اس کے بعد فارما ہے، اس کے اوپر ہم بالکل ٹوٹل ریفنڈ جو بن رہا ہے وہ میں نے بتا دیا 112 بلین اور 160 بلین ہے، باقی رہ گیا 71 بلین. اس میں لگژری آئٹم بھی میں نے آپ کو بتا دی، جو لوگ جس قسم کی چاکلیٹس کرتے ہیں اور ایووکاڈوز کرتے ہیں، اور جناب نیوزی لینڈ کا سٹیک آ رہا ہے اور آسٹریلین سٹیک آ رہا ہے، تو اس کے اوپر تو یار یہ غریب آدمیوں کا نہیں ہے نا، یہ ان کا نہیں ہے. جو غریب آدمی یا آپ عام آدمی، میں غریب کی بھی نہیں بات کروں، عام آدمی کے اوپر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں. اب فوڈ آئٹمس بالکل اس کے بیچ میں نے یہ جو اس میں ہم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ بڑی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ، اور جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم لوگوں نے کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم نے بیسیکلی ان سے کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے. پہلے تو انکم ٹیکسز کے اوپر ہم نے کہا ہم ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر ہم اور ٹیکس نہیں ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ایگزمپشن جو ہماری تھی پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ پہ، وہ بہت بڑا آئٹم تھا، 140 سے 150 ارب روپے کا آئٹم تھا، وہ بھی ہم نے نہیں کہا. تو ہم نے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا؟ فوڈ آئٹمز ہیں، سارے فوڈ آئٹمز ہیں. اس کے بیچ میں ویٹ فلاور، ویٹ برین، رائس، ویجیٹیبل، فروٹس، پلسز، فریش فروٹ، پولٹری، فش اینڈ میٹ، یہ بھی ہے. ملک اینڈ فیٹ فلڈ ملک، شوگر کین اینڈ بیٹ شوگر، یہ را مٹیریلز جو ہیں یہ بھی ٹیکس ایگزمپٹ ہیں، وہ ہیں اپنا. اس میں ہم نے ڈیفینڈ کیا ان کو. ایجوکیشنل بکس، اسٹیشنری، امپورٹڈ پارٹس اور کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپس، امپورٹڈ CKD کٹس فار الیکٹرک وہیکلز، امپورٹڈ پلانٹ اینڈ مشینری SEZs. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم مطلب ہے کہ جس پہ سیلز ٹیکس لگے گا ہی نہیں. تو یہ تو آئٹمز یہ ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اور بھی چیزیں ہم نے جس میں کی، اور وہ کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایگریکلچر ٹریکٹرز، اس کو ہم نے نہیں اس پہ سیلز ٹیکس لگنے دیا. فرٹیلائزر، آپ کو معلوم ہے کہ فرٹیلائزر کے اوپر ہم جناب سیلز ٹیکس لگاتے ہیں اور آگے جو فارمر ہے وہ صرف 2% دیتا ہے، تو اس کا ایک درمیان بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم ریفنڈ کرتے ہیں، تو اس پہ بھی نہیں لگنے دیا. انپوٹس آف فرٹیلائزر سیکٹر، پیسٹیسائڈ ایک بہت بڑا آئٹم ہے. یوزڈ کلوتھنگز اینڈ فٹ ویئر، پرانے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے وہ ٹیکس نہیں لگنے دیا. اور سینما کی جو اکوپمنٹ ہے اس کو بھی نہیں ہم نے لگنے. تو یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ جتنا ہم نے واویلا مچایا ہوا ہے پریس میں بھی آج ادھر بھی،
تو یہ گیم جو ہے اگر یہ فرض کریں یہ کامن مین کے لیے 2 بلین کی گیم ہے اور ہم ٹوٹل جو ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ مطلب میرے خیال میں 25 سے 30 2500 سے 3000 بلین کا ہے, اس سے بھی میرے خیال میں تھوڑا کتنا ہوگا جی اس وقت؟ سر 3 ٹریلین کا ہے, اس میں 2 بلین. تو یہ کون سا ایسی طوفان آ جائے گا اس کے اوپر مہنگائی پہ 2 ارب روپے سے. اور اگر دوسرا کیا جائے کہ جی ہاں امپورٹڈ جو ہے یہ آئٹم جو ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے یہ اپر کلاس کے لیے ہیں, جس میں امپورٹڈ میٹ ہے, امپورٹڈ فش ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ 71 ارب روپیہ جو ہے, تو اس میں مطلب وہ کامن مین کے اوپر کیوں بوجھ پڑے گا؟ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا, ہم نے کس چیز کو نکالا بیچ میں سے. ہم نے 700 ارب روپیہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی, اس کو 343 پہ لے کے آئے, اور اس کے بیچ میں میں نے آپ کو بتایا ہم ریفنڈ کر دیں گے اور ایڈجسٹ بھی کر دیں گے اگر کسی کے, تاکہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نہ ڈیپینڈ کریں ایف بی آر پہ, آٹومیٹکلی وہ ایڈجسٹ کر لیں. تو یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکسز کے اوپر. سو یہ کوئی ایسی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے جو ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ پڑے. ہاں یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ان کی بات تھی وہ بالکل اس میں وزن تھا, اور وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. اب باقی دوسری بات آ گئی اور وہ ہے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کی. اور اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو پی ٹی آئی ہے اس کا منشور میں ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل جو ہے لوگوں کو اتھارٹی دینا چاہتی ہے, انڈیپینڈنس دینا چاہتی ہے, تاکہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مضبوط ہوں. اور جب تک انسٹیٹیوشنز کو آپ ان کے اختیار جو ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے اور ان پہ انٹرفیئرنس کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتے. تو اس دعوے میں جب یہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں آئی ایم ایف نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. وہ بری طرح کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ جب بھی جس حکومت کی مرضی آتی ہے وہ جا کے بورو کر دیتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, بورو کر لیتے ہیں اور 0 ریٹ پہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے وہ دیتے ہیں وہ پروفٹ میں واپس آ جاتا ہے, تو 0 ریٹ. تو یہ تو ایسے ہے جیسے وہ نوٹ چھاپنے والی بات ہے, وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے ابھی تک بھی 6.4 ٹریلین جو ہے ابھی تک اسٹیٹ بینک کا ہم نے دینا ہے, اور یہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی وہ میرے خیال میں جو نمبر تھا وہ تقریباً 7 سے 8 ٹریلین کا تھا. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ انفلیشن بڑھتی ہے, انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب پہ وہ ٹیکس ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بورو نہیں کریں گے اسٹیٹ بینک سے, اور آپ تو 2.5 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو, اور اس حکومت نے اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ بھی بورو نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ یار خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی کہ ہم اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے, ارے بھائی 2.5 سال سے تو نہیں لے رہے, کون سی ہماری خود مختاری جو ہے وہ انڈیپینڈنس سے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے, پہلی بات. دوسری چیز اس میں جو بل ہے اس کے بیچ میں یہ ہے کہ ہمارا جو ان کا جو ایڈمنسٹریٹولی ہم ان کو ذرا انڈیپینڈنس دیں گے, وہ آپس میں اپنی تنخواہیں وغیرہ سیلریز وغیرہ وہ خود کر سکتے ہیں, ان کا بورڈ کر سکتا ہے. جو میں ابھی کہنا چاہوں گا وہ غور سے ہمیں سننا پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس. ان کا جو نان ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ سارے ڈیسیژن کرے گا, جس میں مطلب اپوائنٹمنٹس آف ڈپٹی گورنرز, باقی نیچے جو اور لوگ ہیں ان کی ریکمنڈیشن جو ہوگی وہ آئے گی ہمارے پاس, تو ہم اس کے بیسس پہ ان کو کریں گے. لیکن وہ بورڈ جو ہے پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ بورڈ بھی ان کے اپنا یہ جو وہ خود ہمیں ریکمنڈیشن دیں گے اور ہم اس کو اپروو کریں گے, جس میں ہم نے کہا یہ بالکل نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود اپنے آپ کو ریکمینڈ کریں اور ہم آپ کو اپروو کر دیں. تو وہ جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا, پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا. تو جو ایک قسم سے جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بورڈ کے پاس ہوگی, اور بورڈ جو ہے اپوائنٹ کرے گا حکومت پاکستان. تو یہ جو ہے یہ اب ہم بھی نکال دیں گے ہم نے جا کے اپنی انڈیپینڈنس بیچ دی کسی کو. تیسری چیز جو ہے
اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو، وہ جا کے ڈائریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت دی، تو یہ بھی ایک چیز پازیٹیو ہے. اب جو چیز ایک دو چیزیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، اور وہ میں نے ایک تو کہہ دیا بورنگ نہیں کر سکتے آپ ان سے، اور دوسرا انہوں نے ایک فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ ہوتا تھا جس میں وزیر خزانہ جو تھا اس کا چیئرمین ہوتا تھا اور گورنر اس کا ممبر ہوتے تھے، تو 2-3 لوگ اور بھی ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا اس کو نہ کریں، اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ حکومت اپنا جو فنانس منسٹر کا، کیونکہ وہ سینیورٹی ہوتی ہے، تو اس کو ایک قسم سے انفارمل رکھ لیں کہ وہ آپس میں مشاورت آپ کریں گے، تو اس کو فارمل ایک کوئی ادارہ نہ بنا دیں. اس میں میں تو خیر چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کوئی نہ کوئی فارمل چیز ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو آپ بیسیکلی ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوں گے تو آپ اس کو مشاورت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا. میرا خیال میں کہ اگر بورڈ ہمارے پاس ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور وہ ہم نے اپوائنٹ کر رہے ہیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تیسری جو چیز انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا، وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے، پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے. وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی عدالت ان کو وہ کر سکے. وہ ہم نے بالکل، ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس طرح کی 3-4-5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی. ہم نے پچھلے ڈرافٹ جو پچھلی دفعہ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا اس سے اس دفعہ ہم نے وہ ختم کر دی. تو اور ہم نے کہا نہیں، آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے. لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ دیکھیں بورڈ ہمارے پاس ہے، اس کے بعد یہ تو سمپل میجورٹی، یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی، یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا. اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ اسٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، تو ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ جا کے وہ ختم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی. وہ کوئی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے ابھی جو لوگوں نے ہم کہا ہوا ہے اور یہ واٹس ایپ چل رہے ہیں کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ، تو میرے خیال میں یہ اس ساری چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اس کی یہ ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی، آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ ایک قسم کے معنی نہیں رکھتی. انڈیپینڈنس جو ہے یہ اس کے باقی جو دنیا کے جو ہے آپ کے سینٹرل بینکس ہیں وہ کافی وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور جس نے ان کو انڈیپینڈنس نہیں دی ان کا پھر انہوں نے خمیازہ بھگتا. آپ نے دیکھا ترکی کے بیچ میں پریزیڈنٹ اردوان نے مطلب ان کی بات نہیں سنی، تو انہوں نے دیکھیں ان کا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، ان کی انفلیشن کدھر جا رہی ہے، ان کے مطلب ریزروز افیکٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اس لیے اگر آپ اچھے ملکوں کے سینٹرل بینک دیکھیں تو ان میں کافی انڈیپینڈنس ہے، اور ہم نے کوئی ایسی یونیک چیز نہیں کی. اور یہ کہنا کہ وہ ہمارے بالکل ہاتھ سے وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا وہ کیوں نہیں مادر پدر آزاد. وہ حکومت پاکستان کے ہی ایک ادارے ہوں گے، اور ٹھیک ہے ان کو انڈیپینڈنس ہے، ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس وغیرہ ہم دیں گے، بس وہ کافی ہے. تو میں ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں. سوال وغیرہ ہوں تو پلیز میرے سے پوچھیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان میں جو مقامی دودھ ہے جو ڈبوں میں پیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے متعلق آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس طرح جو مقامی طور پر جو مسالے ہیں ان کے اوپر جو ہے سیلز ٹیکس میں کیا فیصلہ سارا ہے وہ تو اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے یار، بتائیں. جی سنگل آئٹم اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ اس طرح تو ایگزیکٹلی نہیں ہوتا، لیکن جو ملک ہے اور پیک ملک اس پہ آئی گیس ریڈیوس ریٹ ہے، اس کو ہم نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. وہ ہے نا چیز بٹر کریم، وہ تو وہ باہر امپورٹڈ ہے. وہ تو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا وہ سارے کا سارا جو امپورٹڈ آ رہا تھا، برانڈڈ آ رہا تھا، ہائی اینڈ آئٹم تھا، اس کو لگژری آئٹم تھا، اس کو ہم نے ٹیکس کیا. ان کے باقی یہاں کا کچھ نہیں کیا. سر دو چیزیں کٹ ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ نے جی ایس ٹی کا بتایا 343 بلین کا، اس کے علاوہ انکم ٹیکس بھی ہے بل کے اندر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے، اور آئی سی ٹی کی سروسز کا بھی ہے. بہت تو ملا کے سارا ٹوٹل کتنا؟ نہیں یہ میں اب سارا کچھ ہی ملا کے 343 کی میں بات کر رہا ہوں. اور کیبنٹ نے کوئی چیز وڈرا کی ہے آج؟ کچھ نہیں کیا، بالکل نتھنگ. وہ بھی لگ گیا 10 سے 15% ہو گیا. وہ ہو گیا.
سر دو تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 ارب کا ہے اور اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. سر پاکستان میں ہم تو کافی عرصے سے آپ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں جو کاسٹ آف لیونگ جب ایک سرمایہ دار کی بڑھتی ہے تو وہ آسان ہوتی ہے اور آپ تو الیکٹڈ نہیں ہیں یہ الیکٹڈ بیٹھے ہیں ابھی ان کی جو حالت الیکشن کی وجہ سے نہیں عوام کے پاس تو نہیں. کاسٹ آف لیونگ کیا مطلب؟ سر ہر بندے کی ایک کاسٹ آف لیونگ ہوتی ہے اور یہ پاکستان میں ہوتا ہے. نہیں دیکھو اس میں دیکھو ایکسپلین دیکھو یار بات کرنی ہے نا تو ہم آپس میں اس طریقے سے کریں. نہیں کاسٹ آف لیونگ دیکھ نہیں آپ پہلا سوال ہے میں تو پہلے سوال کو سمجھوں نا. کاسٹ آف لیونگ جو بڑھے گی وہ انفلیشن سے بڑھے گی نا. تو انفلیشن سے تو کاسٹ آف لیونگ بڑھتی ہے. آج سوال جو میں جدھر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے یہ جو میئرز ہیں اس سے انفلیشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف 2 ارب روپے پہ ہم نے تھوڑے زیادہ ٹیکس لگا دیا وہ سیلز ٹیکس لگا دیا ہے اور اس کے اوپر اور باقی جو جس پہ ہم نے لگایا 17 مطلب 71 ارب روپے میں سے 69 ارب ہوا ہے وہ ہیں جو لگژری آئٹمز ہیں اور دوسرے جو میں نے آپ کو ابھی لسٹ کر دیے ہیں. اس سے تو مطلب جس کی بڑھے گی جو اسٹیک کھا رہا ہے یا سامن فش کھا رہا ہے اس کی تو بڑھے گی لیکن عام آدمی کی تو نہیں بڑھے گی نا. جی اب باقی دوسری بات کریں. سر ایک تو میرا فاروق صاحب سے بھی سوال ہے. سر جو کے پی میں ہوا میں نے خود وہاں سے پروگرام کیا لوگوں کا زیادہ کنسرن انفلیشن تھا. اس کے بعد جو انفلیشن آئے گا آپ نے الیکشن بھی لڑا آر یو ریڈی ٹو فیس دس سچویشن؟ تو میں آپ کو جواب اس کا یہ دے رہا ہوں نا کہ بھائی کون سی انفلیشن بڑھے گی 2 ارب روپے سے کون سی دیکھیں نا آپ نے اس چیز کو ایک ایسے وہ کر دیا ہے کہ یار یہ ایک سونامی آنے والی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے نمبرز رکھ دیے تو مجھے بتائیں 2 ارب روپے پہ کون سی سونامی آئے گی. تو جب وہ آپ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں بیکاز ایک سوال بنانا چاہتے ہیں آپ تو سوال آپ نے بنا دیا. میرا جواب اس پہ یہ ہے اور یہ بھی جواب دیں گے میں جواب ارے بھائی وہ الیکشن جس وجہ سے ہے یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کا پیٹرول جو ہے وہ $42 پر بیرل سے 87 پہ چلا گیا. آپ کا خوردنی تیل جو ہے وہ $700 پر ٹن سے $1400 پہ چلا گیا. آپ کا کوئلہ جو تھا وہ 70 80 یا $90 پہ تھا وہ $240 پہ چلا گیا. اور یہ آپ کا اسٹیل یہ 4-5 چیزوں سے آپ کا وہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے وہ جس وقت انفلیشن کم ہو جائے گی آپ کی بیسکلی یہ سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جی اور میں آپ 2 سوال ہو چکے اس لیے آپ پلیز گاڑیوں کے اوپر بجٹ کے اندر کچھ ریلیف دیا گیا تھا. کس میں گاڑیوں کے اوپر لیکن اس بار آپ نے اس کے اندر کتنا ٹیکسز میں اضافہ کیا ہے کتنے ایگزمپشن اس میں دوسرا یہ کہ اگر 20 سے ایک دفعہ اگر سوال پوچھیں پھر واپس پھر پوچھ لیں. ایک دفعہ پوچھیں نا پھر میں بوڑھا آدمی ہوں میں بھول جاتا ہوں. اچھا دیکھیں جی آپ کو جو اس میں آٹوز کے اوپر ٹیکسز کے اوپر کوئی IMF کا تعلق نہیں. اس میں جو ہم نے ریلیف دیا تھا وہ ریلیف جس طرح الیکٹرک وہیکل وغیرہ پہ ہیں. لیکن اب ہم نے یہ بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہم جو لگژری گاڑیاں ہیں اس پہ ہم نے ٹیکس بڑھانے ہیں وہ ہم بڑھا رہے ہیں اور وہ اس میں بھی آ جائے گا. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جیسے ہم لوگوں نے وہ ٹیکس کم وغیرہ کیے انہوں نے اپنی گاڑیاں بیچنی پیٹرول والی بیچنا شروع کر دی الیکٹرک وہیکل لینے جو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو IMF نے کوئی ہمیں قدزن اس پہ نہیں دی. نہیں دوسرا سوال وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دوسرا کوشچن میرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ $2 بلین سے کوئی سونامی یا مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا. 2 بلین روپے 2 بلین روپے سے. لیکن یہ بتائیے گا کہ 22% جو ہے وہ SPI ہو چکا ہے اور ڈبل ڈیجٹ میں کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. مسلسل دوسرے ماہ اس بار بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہوگا. تو جو بنیادی جو آپ کو ٹارگٹ دیا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں آپ کس حد تک سکسیڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی تاکہ یہ مجھے ایک دفعہ کسی اور نے بھی یہ سوال کیا تھا. صرف بات اتنی ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ 18.5% جس وقت ہے جو آپ کی SPI لیٹسٹ ہے اینولائز جو ہے 18.5 یا 19%. SPI جو ہے از ناٹ دی ٹوٹل انفلیشن نا. آپ کی انفلیشن تو 11.5% ہے نا. اور 11.5% کے بیچ میں اگر یہ 4 آئٹم میں جو آپ کو بتا رہا ہوں پیٹرولیم وغیرہ جس کا کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پیٹرولیم کی پرائز اوپر گئی تو ٹرانسپورٹ کی پرائز اوپر چلی جائے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئلہ جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے
تو سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے، اسٹیل آتا ہے تو گھروں کی وہ مہنگائی ہو جاتی ہے. تو وہ ہے 11.5%. 11.5% کو آپ ذرا اس طرح دیکھ لیجئے کہ شوکت ترین تو چلیں فیل ہو گیا، لیکن امریکہ جس کی انفلیشن 1% تھی یا 1.25% تھی، آج 6.8 ہے، تو وہ بائیڈن بھی فیل ہو گیا. اس کے بعد وہ جو جانسن ہے اپنا یو کے والا، اس کی جو انفلیشن اس وقت چل رہی ہے وہ 5.5% چل رہی ہے، اس کی بھی 1% سے کم ہوتی تھی. یہ اور جرمنی میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس کے یہ باقی ملک ہیں ان کے ساتھ. تو آپ تم اگر وہ فیل ہو گئے تو میں بھی فیل ہو گیا. ارے بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ہیں کہ میں نے لوکل انفلیشن کو کرنا ہے. لوکل انفلیشن یہ آپ کی ہے، اس میں ایس پی آئی جو اس دفعہ انکریز ہے اس میں آپ کے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ کی صرف 0.03% انکریز ہوا ہے، اور اس وقت انینز وغیرہ 25% پچھلے سال سے قیمتیں کم ہیں. تو وہ ہمارے اس میں یہ 3-4 آئٹم جو ہیں. نہ میرے پاس تیل ہے تو میں تیل کا کیا کروں، ختم کر دوں، مطلب امپورٹ کرنا بند کر دوں، یا خوردنی تیل کو بند کر دوں، یا سٹیل کو بند کر دوں، یا کوئلے کو بند کر دوں. تو وہ اور کیونکہ دوسرے لوگ بھی ان کے اوپر بھی یہی ہوا ہے، تو میرے خیال میں آپ میرے اوپر ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں جناب. جی آپ جی فارما سے ریلیٹڈ ہے کہ فارما کے اوپر آپ نے 160 بلین کی جو ہے نا وہ ایگزمپشنز ختم کی. تو فارما کی جب آئے گی تو اس کا امپیکٹ کیا فارما کی جو میڈیسن سے ان پہ آئے گا، کیونکہ ریفنڈ تو بعد میں ہونا ہے، ریفنڈ کی آپ نے بتایا کہ ریفنڈیبل ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا فارما کی میڈیسن پر تو ڈائریکٹلی وہ تو نہیں کرتے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس کے اوپر میں نے جو بنائی ہوئی ہے آپ اس کے کاپیز وغیرہ لے لیجیے گا. دیکھیں فارما کے اوپر جو ہے وہ پہلے سیلز ٹیکس امپورٹ پہ نہیں لگتا تھا، لیکن پیکیجنگ پہ لگتا تھا. پیکیجنگ کا تھا وہ 35 سے 45 ارب روپے کا تھا، وہ لگتا تھا. اب ہم نے وہ بھی اڑا دیا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پہلے وہ دیں گے 17%، اس کے بعد جیسے وہ دوائی وغیرہ بنا کے اور جتنا بھی پیریڈ ہے اس کا تو کاسٹ تو آئے گی ان کو، مطلب وہ فنڈنگ کاسٹ تو آئے گی، لیکن اس کے بعد وہ 7 دن کے اندر وہ جا کے لے لیں گے ریفنڈ. اور 7 دن میں اگر ان کو ریفنڈ نہیں ملے گا وہ اپنی ایڈجسٹ کر دیں گے، اور اپنی انکم کے اگینسٹ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو صرف کاسٹ کیا آئی ان کی، وہ جو فنڈنگ کاسٹ ہے جب ان کو لگے گا اور جس میں وہ ریفنڈ لے سکتے ہیں وہ آئے گی. اب اس کا فائدہ کیوں نہیں بڑھے گی آپ کی بجلی کی اپنا میڈیسنز کی قیمت؟ وہ 35 سے 45 ارب روپیہ جو ہے نا، جو ہم ان کو پہلے چارج کرتے تھے وہ آگے نہیں چارج کر سکتے تھے، بیکاز آگے والا کوئی دیتا نہیں تھا، وہ اب ان کو نہیں چارج ہونا پڑے گا. اس کا مطلب دوائیوں کی قیمتیں کم ہوں گی، بڑھیں گی نہیں، بیکاز یہ ہم نے سارے کے ساروں پر ہم نے ان کو وہ ریفنڈ دے دیا ہے. اچھا جی آپ پلیز ادھر. سر میرا سوال آپ سے تھا، جتنا نے آپ نے بھی کہا کہ پرپز اس کا تھا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے، ریونیو جنریشن نہیں ہے، تو ہمیں اس کا پہلے خود کیوں خیال نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن پہلے ہی کر لیں؟ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے یہ سارا جو فیصلہ کیوں کرنا؟ 10 دفعہ ہم نے کوشش کی ہے. نہیں ایک دفعہ ایک پہلا سوال کر لیں، پھر میں نے تو ہمیشہ کہا دوسرا بھی کر لیجیے گا. 10 دفعہ کوشش کی ہے. میں جب یہاں پہلے منسٹر تھا تو میں نے تو کر کے گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو یہ ایک قسم سے ہم ویٹ پہ چلے جائیں گے، یہ بالکل ویٹ پہ چلے جائیں گے، بیکاز ایک دفعہ ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی تو وہ پوری کی پوری چین ہے، وہ ویلیو چین جو ہے وہ ٹیکس دے گی اور دوسرے سے ریفنڈ لے گی. تو یہ جو ہے یہ تو جناب 2010 کے جون میں ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد کئی اور اٹیمپٹس ہوئے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ اس لیے مجھے آج چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے ہمارا اوپر ویسے تو امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن ڈاکومنٹیشن کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہسٹورک ہوگا. اور ہوا کیا کہ جس کا یہاں بس چلتا تھا، کیونکہ کسی کا زور نہیں ہوتا تھا، کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، اس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی چیزیں جو ہیں ایگزمپٹ کروا کے بیٹھے رہتے تھے اور ٹھیک ہے عیش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر ہمارے اوپر یہ آئی ایم ایف نے یہ نہ قدزن لگائی ہوتی تو آئی کین اشور یو ہماری بھی پولیٹیکل پارٹی والے جو ہوتے وہ بھی یہ کہتے کہ اس کو رہنے دو فی الحال. تو یہ اچھی بات ہے، ان کی اگر پریشر سے بھی ہو رہا ہے، افیکٹ نہیں آ رہا کامن مین پہ، تو یہ چیز ہو جانی چاہیے. بیکاز افیکٹ لانگ رن میں سر کیا ہوگا؟ لانگ رن میں یہ ہوگا کہ آپ کے یہ ٹیکسز زیادہ ہوں گے، انکم ٹیکسز بڑھیں گے، انکم ٹیکسز وغیرہ ڈاکومنٹیشن کی زیادہ بڑھیں گے، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے گی، اور وہ ہمارے لیے خوش آئند چیز ہوگی. جی آپ دوسرا سوال. جی آپ نے کہا کہ سارے کے سارے ٹیکسز نئے ہیں، بہت
آئے بھی ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے, ریفنڈ مل جائیں گے. بالکل صحیح. اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن اب یہ ہے, ریفنڈ لینا یا ایڈجسٹ کرنا ایکول ٹو امپاسبل ہے. آپ کا ایف بی آر کا اسٹاف اتنا کرول ہے, بندہ دروازوں گھسا دیتا ہے لیکن اس کو ایک پیسہ نہیں ملتا. اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں اس کا سولوشن جو میں نے کر دیا ہے نا ایڈجسٹیبل, وہ آٹومیٹکلی خود ایڈجسٹ کرے گا. اس نے ایف بی آر سے نہیں پوچھنا, اس نے کہنا یہ میری ٹیکس لائبلٹی کھڑی ہوئی ہے, یہ مجھے ریفنڈ چاہیے, وہ اپنی جو ریٹرنز بھیجے گا اس میں سے ایڈجسٹ کر کے دے دے گا. یہ میں نے جب چند اپنا بزنس مین سے بات کی تو انہیں کہا جی یہ اگر ہو گیا تو ہمارے لیے تو دس از ہیونس, بیکاز ان کو ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے. تو دا ویری فیکٹ از کہ نہ صرف یہ ریفنڈیبل ہوگا, یہ ایڈجسٹیبل ہوگا, اور یہ بہت بڑا ریولوشن ہے. یہ میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں, لیکن یہ لینا پڑے گا بیکاز لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں, ان کی شکایات ہیں, اور اسپیشلی انکم ٹیکس پہ بھی ہیں. اچھا جی سر, جس طرح آپ بات کر رہے تھے 2 ارب کا صرف معاملہ ہے, عام آدمی پہ 2 ارب روپے کا امپیکٹ پڑ, تو اپوزیشن کو بھی بٹھا لیتے, اتنا ویلا نہ ہوتا ابھی جو سارے شور بچا پارلیمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو آپ کے علم میں ہے کہ آج شہباز شریف بھی لاپتہ تھے اور بلاول بھی لاپتہ تھے, اور وہ تو چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اس قانون سازی کو ہی روکیں گے, اس کو بل کا حصہ نہیں بننے دیں گے. چلیں جب آج فائنینس بل میں امینڈمنٹس پیش ہو رہی تھیں, اور یہ اکانومی کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے ہے, جس طرح شوکت ترین صاحب نے بھی کہا, اور یہ کوئی ایسی نئی بات بنی ہے جس کو ایک بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. کئی بار جو ہے وہ امینڈمنٹس سپلیمنٹری جو ہے وہ پیش ہوتی رہی ہیں. 9 بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس گئی, 4 بار جو ہے وہ پی ایم ایل این آئی ایم ایف کے پاس گئی, بلکہ پیپلز پارٹی نے تو سب سے بڑا آئی ایم ایف کا جو ہے وہ $9 ارب کا پروگرام پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ادراک ان کو بھی پتہ ہے کہ معیشت کے کو وہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے. $20 ارب کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, 15 دن کے آپ کے پاس جو ہے وہ ریزروز موجود تھے پیمنٹس کرنے کے آپ کے, اور جو اسحاق بیڑا گر کر کے گئے تھے وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ آن ریکارڈ کہتے رہے ہیں کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جا رہی, یہ لیٹ جا رہی ہے, ان کو پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. تو یہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کر اگر گئے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن پھر بھی ہماری وزارت خزانہ نے, حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بھرپور کوشش کی ہے کہ عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ اس کا کسی قسم کا جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالا جائے, اور وہ فیکٹس اور وہ حقائق انہوں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے آ کر کوئی دلیل کے ساتھ بات کریں, لیکن جو آج انہوں نے رویہ اختیار کیا پارلیمنٹ کے اندر, ایوان کو مچھلی منڈی بنائی رکھا, طوفان بدتمیزی کی رکھی, اور لیڈر لیس اپوزیشن تھی, کوئی ان کا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا, بند کمروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. جب موقع کے اوپر معاملہ آتا ہے تو اس وقت شہباز شریف بھی لاپتہ ہوتے ہیں, بلاول بھی لاپتہ ہوتے ہیں. میں سر اس کا جواب ذرا تھوڑا ایک دیکھیں, میں کچھ اس پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں بات سی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یہ دونوں جو ہیں یہ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو کہ ہم ان میں اوپن ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی اگر ان کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے تو اس سے یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آؤٹ ہو جاتی, اور یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یار تم اپنا کم از کم کیبنٹ وغیرہ سے اپروو کر کے کرنا, تو اس کی وجہ سے تو لیکن کچھ نہیں بگڑا نا. آج ہم نے لے کیا اور اس کے ساتھ پورا ڈسکشن کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے, ان کو سمجھائیں گے بھائی یہ ایسی بری چیز نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مشاورت ہر چیز میں کرنی چاہیے, لیکن اس کا صرف ہمارا یہ تھا کہ یہ کیونکہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کے 2 بلز ہیں, جیسے ہی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی یہ اس وقت پوری اس میں آئے, اور یہ ہمارا کا سارا جو ہے نا یہ پروسیس ہی ختم ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ اس اکانومی کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ $1 بلین امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ان کی جو ایک قسم سے سٹیمپ ہے اس کی وجہ سے ورلڈ بینک ساتھ آتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ساتھ آتا ہے, ملٹی لیٹرل جو باقی بائی لیٹرل ہوتے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں. جی لاسٹ جی سوال. ٹھیک ہے, آپ انڈیویجولی تو آئٹمس نہیں بتا سکتے, لیکن یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ کتنے یہ لگژری آئٹمس ہیں جن پر انہانس ہوئی ہے ڈیوٹی, ان کی تعداد کتنی ہے؟
دیکھیں انہانس ڈیوٹی تو ہوئی نہیں ہے نا, یہ تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایگزمپشنز ہم نے وڈرا کی ہیں, کوئی ڈیوٹی ہم نے نہیں لگائی. ہم نے ان کو جو زیرو ریٹڈ تھے, جس کے کم وہ سیلز ٹیکس تھا, اس کو ہم نے سیلز ٹیکس ریسٹور کیا ہے. وہ یہ آپ کو بالکل دے دیں گے, سارے کے سارے آئٹم دے دیں گے, بلکہ یہ کریں گے کہ یہ بیٹھ کے ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر لیں گے, تاکہ پہلے دے دیں گے, پھر اس کے بعد آپ کے جوابات بھی دے دیں گے. دیکھیں ہم کسی چیز ہمیں چھپانی نہیں ہے. اینڈ شوکت ترین یو نو کہ میرے بیسیکلی میں کسی چیز کے لیے میں چیزیں چھپاؤں گا. تو میں تو اس لیے بیٹھ کے یہاں تو ایک آئٹم کرنے سے رہا. تو یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, یہ انشاءاللہ پریس کانفرنس آج یا کل میں کر لیں گے, اور آپ کو یہ پہلے یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے, اور یہ اس کے بعد آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیں گے. جی بول دو. ہاں بولو. آپ نے وہ جو 343 کا بریک اپ دیا وہ سارا جی ایس ٹی والے دیا, کائنڈلی نمبرز کو دوبارہ دیکھ لیں, کیونکہ موبائل ودہولڈنگ ٹیکس کا بینک 5.5 ارب لے گئے, ایف ٹی ٹی کا بھی دیکھیے سر آپ فرمائیں, تو آپ اس کو دیکھ لیجیے نمبر. سر آپ فرمائیں کہ غریب کی کسی آئٹم کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. سر جو سیریلز ہیں اسی طرح آپ کی سیریلز امپورٹڈ نہیں, امپورٹڈ کچھ نہیں سر, نہیں امپورٹڈ ادروائز جو سیریل دیا ہوا ادھر کے وہ نہیں, اس پہ نہیں لگا, وہ ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا. سر ایک لاسٹ ہے سر, تو جو ملک بھی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے, فارمولا ملک. جی سر بعض چیزیں سیریمونیل ہوتی ہیں, ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. جی کیسے؟ آپ کے انکم ٹیکس کی بعض ایگزمپشن ایسی ہیں جن کا امپیکٹ زیادہ آنا ہے, لیکن آپ اس کو ختم کریں. نہ آئی ایم ایف تیار ہے, نہ آپ تیار ہیں. آپ کے ججز کو, آپ کے جرنیلوں کو, آپ کے وزراء کو, آپ کے پرائم منسٹر کو, اس قسم کے لوگوں کو انکم ٹیکس کی ایگزمپشن حاصل ہے. آپ یہ تمام جی ایس ٹی کھانے پینے کی تو آپ نے ہٹا لی ہے, یہ ایگزمپشن کیوں نہیں ہٹا؟ نہیں ان کے کیا, ان کی سیلریز وغیرہ کے جو کیا ہے, جو ایگزمپشن وغیرہ ہیں, جی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا, لیکن وہ آپ اس کو ہٹانے کو کیوں تیار ہیں؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت ہم نے انکم ٹیکس کو ان کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی. ہم نے یہ کہا ہے, اور میں آپ کو یہ سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پیرامڈنگ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں. آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں, لیکن میں جو یہ بتا رہا ہوں, تو ہم نے ان کو کہا ہے ہم براڈننگ کی طرف جا رہے ہیں. میں جو 3 ملین میرے ان کا جو ٹیکس دیتے ہیں, میں اس کو اٹھا کے میں لے کے چلا جانا چاہتا ہوں 10-15 ملین پہ, تو میں اس سائڈ پہ چل پڑا ہوں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جس وقت براڈننگ کریں گے تو اس وقت اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایکوٹی آنی چاہیے کہ بڑے کچھ لوگ ہیں جن جو ٹیکس نہیں دے رہے, وہ بھی ہم لے کے آئیں گے, لیکن ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. وہ کہتے ہیں روم واز نیور کانکرڈ ان ون ڈے. تو صبر کریں, انشاءاللہ سب ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. وہ چیئرمین صاحب تفصیل دے دیں گے آپ کو, باقی موٹی بات بتا دیجیے. میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ.